جائے گا بھائی، کیا اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے، بشرطے کہ دو شرطیں ہیں۔ ایک تو وہ واقعی سچی مچی کی اہل کتاب ہو، وہ لڑکی جس سے آپ نکاح کر رہے ہیں سچی مچی کی یہودی یا عیسائی۔ اہل کتاب کہتے ہیں یہودی اور عیسائی کو، خوب سمجھ لو۔ مسلمانوں میں اہل کتاب نہیں ہوتے۔ کیا مطلب؟ کوئی مسلمان اگر مشرک بن گیا ہے، صاف لفظوں میں پیغمبر کو کہتا ہے حاضر ناظر اور اللہ کے برابر مشکل کشا، صاف لفظوں میں، کوئی تعویل نہیں، تو وہ اہل کتاب میں شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ جرم زیادہ ہے کہ آپ اسلام میں پیدا ہوئے اور آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا، تو اس اہل کتاب، اس کو اہل کتاب نہیں کہیں گے، تو اس سے مسلمان، اس لڑکی سے مسلمان کا نکاح جائز نہیں ہے، بلکہ اس پہ تو مرتد کے حکام جاری ہوں گے۔ تو اہل کتاب کا مطلب جو بائی بورن یہودی یا عیسائی، پیدائشی یہودی یا پیدائشی عیسائی ہوتے ہیں، تو ان میں دو شرطوں سے نکاح جائز ہے۔ نمبر ایک، سچی مچی کا اہل کتاب ہو، کیونکہ بہت سے یورپ میں ملحد ہو چکے ہیں انگریز عورتیں، جو نہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہیں نہ حضرت موسیٰ کو۔ وہ صرف ڈاکومنٹ میں کرسچن لکھا ہوگا، حقیقت میں وہ ایتھیسٹ ہیں۔ تو اگر کوئی ایتھیسٹ ہے، خدا کا منکر ہے، کوئی خاتون خدا کی منکر ہے، تو اس سے نکاح جائز نہیں ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتی ہو یا یہودی کہتی ہو، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ تو سچی مچی کی اہل کتاب کا کیا مطلب؟ بائبل کو، انجیل کو اللہ کا کلام مانتی ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا پیغمبر مانتی ہو، بے شک خدا کا بیٹا کہتی ہو، وہ شرک تو ہے خدا کا بیٹا، لیکن وہ تو سارے عیسائی کہہ رہے ہیں نا، ہم تو نہیں مانیں گے ان کو خدا کا بیٹا، تو کفر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اہل کتاب میں شامل رہے گی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہو، اور یہودی اہل کتاب میں بھی یہ ضروری ہے کہ وہ بھی تورات کو اللہ کی کتاب مانتی ہو اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہو۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے، تو یہ شرط ہے کہ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے، یعنی ایسی عورت سے آپ نکاح کریں گے، نکاح ہو جائے گا آپ کا، اس سے جو نکاح کے بعد ریلیشن ہے وہ ریلیشن زنا نہیں کہلائے گا۔ سمجھتے ہو؟ بچے جو پیدا ہوں گے وہ ثابت النسب ہوں گے، حلال بچے پیدا ہوں گے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی یہ نکاح کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہر جائز کام کرنے کا، ابے دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، ایک چمارن بیٹھی ہوئی ہے، بھنگن، آپ نے ابا سے کہا ابا میں اس بھنگن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ابا کہیں گے بیٹا تو کہیں اور کر لے، آپ کہیں کسی مفتی سے فتویٰ لے آؤ کہ جمعدار سے شادی جائز نہیں ہے، تو مفتی تو نہیں فتویٰ دے گا بھائی جائز سب سے، کیا خیال ہے؟ اگر آپ کے محرم رشتوں میں نہیں ہے تو جائز ہے نا، لیکن ابا کیا کہے گا؟ بیٹا جائز ہونا الگ چیز ہے، مناسب ہونا وہ الگ چیز ہے، میں اپنے خاندان میں کیوں ایسی عورت کو لے کر آؤں، کوئی اپنا اسٹیٹس وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا کوئی خاتون شادی کرنا چاہ رہی ہو چمار سے، بھنگی سے، میں خوب سمجھ لو جب میں یہ بھنگی چمار کے لفظ استعمال کرتا ہوں تو یہ ہرگز مت سمجھو کہ میں کسی بھنگی کی توہین کر رہا ہوں، وہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کون جنت میں اور کون جہنم میں۔ قرآن کہتے ہیں بہت سے عزت دار قیامت میں ذلیل ہوں گے اور بہت سے ذلیل قیامت میں عزت دار ہوں گے، عمل پہ مدار ہے، لیکن دنیا میں سمجھانے کے لیے تو وہ مثال دی جائے گی نا جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، تو یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں سمجھ میں آ جائے گی آسانی سے، اس لیے دے رہا ہوں میں مثال یہ۔ تو ابا کیا کہیں گے؟ بیٹا تو اپنا اسٹینڈرڈ نہیں ہے، یہ اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ کسی خاتون کی شادی کرا دو بڑے اچھی فیملی سے، کسی کہیں ہو گئی شادی، اس کی کوئی بھنگیوں میں شادی ہو گئی، جیسے ایک دفعہ ہوا نا، ایک خاتون کی شادی ہو گئی بھنگیوں میں، اب وہ جب شادی ہوئی تو روزانہ اس کو بدبو آتی تھی، ایک ہفتے کے بعد اس کو بدبو آنا ختم ہو گئی، تو اس نے اپنی ساس سے کہا کہ میں جب سے آئی ہوں نا ایک ہفتے میں میرے آنے سے یہاں بدبو ہی ختم ہو گئی ہے، میرے آنے کی برکت ہے۔ اس نے کہا کمبخت، میں بھی جب اس خاندان میں شادی ہو کے آئی تھی تو مجھے بھی ایک ہفتے بعد بدبو آنا ختم ہو گئی تھی، وجہ اس کی ہے کہ میں بدبو کی عادی ہو گئی تھی، اب تو بھی بدبو کی عادی ہو گئی ہے، تو یہ ہماری وجہ سے ختم نہیں ہوئی، ہم ان کی وجہ سے ان جیسے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن خیر لڑکی کا تو غیر کفو میں نکاح جائز ہی نہیں ہے نا، وہ تو منعقد ہی نہیں ہوگا، مرد غیر کفو میں کر سکتا ہے، لڑکی نہیں کر سکتی۔ کوئی اعلیٰ خاندان کی لڑکی ہے تو وہ تو غیر کفو میں
اس کا نکاح ٹھیک ہی نہیں ہوگا نا, وہ تو کہیں ایسے خاندان میں ہے کہ تو نکاح منعقد نہیں ہوتا, الا یہ کہ وہ چند شرطیں ہیں اس کے لیے. خیر, تو اب عیسائی لڑکی سے یا یہودی لڑکی سے شادی جائز ہے. جائز کا مطلب جو ان شرطوں پہ اترتی ہو, جب نکاح کریں گے تو نکاح کنسیڈر ہوگا. وہ ہندو سے نکاح کریں گے تو وہ نکاح ہوگا ہی نہیں, بچے حلال نہیں ہوں گے, ثابت النسب نہیں ہوں گے, وہ زنا کہلائے گا وہ عمل آپ کا, سمجھتے ہو؟ یا اور سکھ لڑکی سے شادی کرتے ہو, زنا کہلائے گا وہ عمل, کیونکہ وہ نکاح کا محل ہی نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے نا. لیکن عیسائی یا یہودی سے کرو گے نکاح ہو جائے گا. باقی یہ عمل جائز ہے یا نہیں, اس پہ آپ کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا یا کچھ بھی نہیں ملے گا, تو 3 کنڈیشن ہے اس کی. بعض صورتوں میں آپ کو ثواب ملے گا. پہلے میں گناہ والی صورت بتا دیتا ہوں, خوش آخر میں کروں گا میں, ٹھیک ہے نا. بعض صورتوں میں آپ کو گناہ ملے گا. پہلی بات یہ کہ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں نے عیسائی لڑکی سے شادی کی, میرے جو بچے پیدا ہوں گے وہ عیسائی ہو جائیں گے, یہ ان کو چرچ لے جائے گی, مسجد سے دور کر دے گی, تو آپ کے لیے یہ نکاح قطعاً جائز. اپنی اولاد کا ایمان داؤ پہ لگا دینا یہ شرعاً آپ کے لیے حرام ہے. اللہ قیامت میں آپ سے سوال پوچھے گا, تم نے اپنی ہونے والی نسل کا خیال کیوں نہیں کیا, اسلام اس میں ٹرانسفر کیوں نہیں کیا تم نے, سمجھتے ہو؟ دوسری شرط یہ کہ خود آپ کے دین کے بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو. پتہ چلا آپ بیگم کی محبت میں مسجد چھوڑ کے چرچ چلے گئے, صلیب لٹکا لیا آپ نے. تبھی قرآن نے جہاں عیسائی لڑکی سے نکاح کی اجازت دی ہے, وہاں قرآن نے یہ بھی کہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اجازت تو دے رہا ہوں, لیکن اپنے ایمان پہ سودا کیا تو تمہارے اعمال برباد. ایسا نہ ہو لڑکی کے چکر میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو, یہ نہ کر دینا کہیں. تو آپ میں اتنا کانفیڈنس ہو کہ آپ کسی قیمت پہ بھی اپنے ایمان پہ سمجھوتا مت کرو. وہ واقعہ سنا دیتا ہوں نا. ایک بادشاہ تھے, میں بھی نام لوں گا تو پھر وہ فرقواریت پھیلتی ہے اصل میں اس سے. ان کی بیگم کا مسلک کوئی اور تھا, تو مناظرہ ہوا دونوں کی طرف کے مولویوں کا. تو یہ جو بادشاہ تھے نا, ہندوستان کے بڑے مشہور بادشاہ تھے, یہ مناظرہ ان کے مولوی لوگ مناظرہ جیت گئے. ان کی بیگم کسی اور فرقے سے تعلق, فرقہ بھی تھوڑا وکھری ٹائپ کا فرقہ, بالکل ہی ہم سے کٹا ہوا فرقہ, اہل سنت والجماعت سے خارج فرقہ تھا وہ. تو اب یہ جیت گئے مناظرہ ان کی, تو ان کی بیگم کو بڑی انسلٹ محسوس ہوئی کہ آپ نے میری محبت کا بھی خیال نہیں کیا, اور جو میرے جو مسلک تھا اس کے مولویوں کو آپ نے مناظرے میں ہروا کے میری انسلٹ ہوئی ہے, تو میری محبت کا خیال نہیں ہے. تو یہ بادشاہ نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنا دل دیا, ایمان نہیں دیا ہے, ٹھیک ہے نا. ایمان پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. ہم اہل سنت والجماعت ہیں بھائی, ہمارا سنی ہونے پہ ہمیں کیا ہے, فخر ہے. ہم تو ٹھیک ہے محبت سب سے کریں گے, یہ تھوڑی کہ اتنی محبت میں پھسلنا کہ اپنا مسلک ہی چھوڑ دیں, یہ نہیں ہوتا ہم سے. کائنڈلی دوبارہ اس قسم کی کوشش آپ نہ کیجیے. تو آپ کسی عیسائی لڑکی سے شادی کریں, یہودی لڑکی سے شادی کریں, پہلی اس سے شرط لگائیں بچے کیا ہوں گے بھائی, مسلمان ہوں گے. اور صرف ہوائی شرط نہ ہو, آپ کو یقین بھی ہو کہ میں اس کو فالو کروں گا. یورپ میں جب یہ شادی ہوتی ہے تو ہوائی شرط ہوتی ہے, فالو کسی کا باپ نہیں کروا سکتا. بہت سے ایسے واقعات ہوئے, انگریز لڑکی سے عیسائی تھی شادی کی, بچے وہ سارے بگڑ گئے, مرد وہاں بیٹھا ہوا ہے آرام سے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, پورا یقین ہو آپ کو کہ ایسا ہوگا. بعض لڑکیاں ہوتی ہیں, ایسے واقعات بھی ہیں کہ لڑکی نے نکاح کیا, عیسائی لڑکی نے مسلمان مرد سے, اور بولا ٹھیک ہے جی بچہ مسلمان ہوگا, اور واقعی ہے بھی مسلمان وہ. پہلی شرط بچے کیا ہوں گے, مسلمان, اور آپ کو اطمینان بھی ہو کہ واقعی ہوں گے. دوسری شرط آپ خود نہیں پھسلو گے, سمجھ رہے ہو, خود آپ کے دین کے بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو. تو ایسی صورت میں آپ کے لیے نکاح کرنا شرعاً جائز بھی ہے, سمجھتے ہو. نہ صرف یعنی کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. اب ثواب کب ہوگا, ثواب جب ہوگا کہ جب آپ کو سامنے والی کی ہدایت کی بھی امید ہو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, دیکھو دباؤ نہیں ڈال سکتے آپ, کسی عیسائی لڑکی سے شادی کریں, یہودی سے کریں, آپ جبراً مسلمان نہیں کر سکتے اس کو, نہ ذہنی ٹارچر کر سکتے ہیں کہ بار بار تانے دیں کو مسلمان کیوں نہیں ہو رہی, مسلمان کیوں نہیں ہو رہی, یہ نہیں کر سکتے آپ. لا اکراہ فی الدین, قرآن کہتا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے, یعنی دین میں داخل کرنے میں زبردستی نہیں ہے کسی کو. لیکن بعض لڑکیاں ہوتی ہیں, ان کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے, وہ کہتی ہیں کہ بھائی جب وہ کمپیئر کرتی ہیں اسلام اور غیر اسلام کو, تو ان کو خود بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اسلام میں اتنی اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے کہ جب کوئی اسلام کو قریب سے دیکھے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اسلام کو قبول نہ کرے, بشرطے کہ آپ میں خود میں بھی اسلام ہو.
اب ایک ہے مسلمان چرس پی رہا ہے تو اس میں کیا اٹریکشن ہوگی بھائی؟ ٹھیک ہے نا. اسلام کو فالو بھی کر رہا ہو نا, تو اسلام تو بہت خوبصورت مذہب ہے بھائی. جن گھروں میں اسلام ہے ان گھروں میں الگ ہی برکتیں ہوتی ہیں, الگ ہی روحانیت ہوتی ہے. آپ گھر میں جاؤ سکون محسوس ہوگا. ہمیں یاد ہے بچپن میں اپنے مولوی صاحب تھے, ہمارے بڑے غریب سے تھے. ہم جب ان کے گھر میں جاتے ایک عجیب ایسا لگتا جیسے آسمان سے سکون نازل ہو رہا ہے. حالانکہ گاؤں کے دیہات کے تھے, لیکن بس کیونکہ گھر میں نماز روزے کا معمول تھا, پردہ تھا, تو ایک الگ ہی سکون ملتا تھا. تو اٹریکشن ہے اسلام میں. تو اگر آپ کو یہ امید ہے کہ میں نے کسی عیسائی سے شادی کی تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے بعد میں مسلمان ہو جائے گی, تو پھر یہ عمل نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب بھی ملے گا آپ کو بھائی. حدیث میں آتا ہے تمہاری وجہ سے کسی ایک کو اللہ ہدایت دے دے خیر اللہ کا من حمر النعم, یہ سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے. سرخ اونٹ اس زمانے کی بڑی سواری تھی. لیکن یہاں ایک چیز آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ کسی غیر مسلم لڑکی سے یعنی عیسائی یا یہودی لڑکی سے جب نکاح کرتے ہیں تو شریعت میں دونوں کی وراثت مرنے کے بعد ایک دوسرے کو نہیں ملتی. آپ کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ کی بیوی کو 12.5% نہیں ملے گا. بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کی کروڑوں کی وراثت میں بھی آپ کا کوئی حصہ بولو نہیں ہے, چاہے گورنمنٹ لا ہی کیوں نہ ہو. جیسے غیر مسلم کنٹریز میں گورنمنٹ لا ہے کہ بیوی کو آدھی پراپرٹی ہو, لیکن اسلام نہیں آپ کو لینے دے گا. نہ بیوی کی جائیداد سے آپ کا حصہ ہوگا, نہ آپ کی جائیداد میں بیگم کا حصہ ہوگا. مرنے کے بعد نہیں ہوگا. زندگی میں جو چاہے جتنا چاہے دے دو, زندگی میں اس کو پوری پراپرٹی اس کے نام کر دو, ٹھیک ہے وہ ہو جائے گی. موت کے بعد کوئی حصہ غیر مسلم اور مسلم میں وراثت جاری نہیں ہوتی. دیکھو ایک لڑکا مسلمان ہو گیا, عیسائی تھا, کیا ہو گیا مسلمان. اب اس کا والد عیسائی ہے, والد کی جب ڈیتھ ہوگی نا تو اس مسلمان کو اپنے باپ کی وراثت میں سے 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ غیر مسلم کے لیے بڑی قربانی ہے, لیکن اس کو دینی پڑے گی یہ قربانی. باپ زندگی میں جو دے دے, مرنے کے بعد حصہ نہیں. تو اسی طرح کسی کا بیٹا غیر مسلم ہے, باپ مسلمان ہے, تو بھی باپ مسلمان باپ کی وراثت سے اس غیر مسلم بیٹے کا حصہ نہیں ہے. وراثت اور زکوٰۃ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں, یا صدقہ فطر جو حقوق یعنی صدقات واجبہ ہیں, یہ صرف مسلمانوں میں ہی ہوں گے, یہ مسلم غیر مسلم میں نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس چیز کا پہلے خیال کر لیا کریں. آپ نے کون سا شادی کرنی ہے, تو جو مسلمان لڑکیاں ان سے نہیں کر رہے. اور یہ ایک اور بات آخر میں جنرل نالج کے لیے, کہ سائلنٹ ہے لیکن لکھا کیوں ہے, مجھے تو اس پہ غصہ آتا ہے. جب سائلنٹ تھا تو کنالج میں لکھا کیوں ہے تم نے؟ اس لیے مجھے کنالج پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. میرا دل چاہتا ہے کنائف سے ماروں اس کو جس نے کو سائلنٹ کیا. اچھا دیکھو, کسی نے عیسائی لڑکی سے شادی کرنی ہو یا یہودی سے یا یورپ جا کے کسی گوری سے کرنی ہو شادی, وہ مذہب چینج نہیں کر رہی لیکن وہ عیسائی ہے, تو جائز تو ہے, اور نیت اچھی ہو تو ثواب بھی ہے, اور زنا سے بچنے کے لیے ہو تو لازم بھی ہے. بعض دفعہ یورپ میں زنا کا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں تو بھائی تو کر شادی کر, زنا سے بچنے کے لیے تو لازم ہو جائے گا, پھر تو نہ کرنا گناہ ہوگا. لیکن جتنے لوگ بھی غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں, عیسائی یا یہودی سے, ان سے میں کہتا ہوں کہ مسلمان لڑکیوں کے لیے رشتے مارکیٹ میں پہلے ہی کیا ہیں, شارٹ ہیں. اگر مسلمان مرد عیسائی لڑکیوں سے یا یورپ جا کے گوریوں سے شادیاں شروع کر دیں گے, ان لڑکیوں کے لیے مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھ جائیں گے. اسی وجہ سے بعض علماء نے منع کیا ہے کہ آپ یہ کام مت کریں, مسلمان لڑکیوں کے لیے رشتوں میں مشکلات اور زیادہ بڑھ جائیں گی. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی منع کیا ہے کہ نہیں, اس کی اجازت نہیں دی جائے لوگوں کو, اس کو پروموٹ نہ کیا جائے, کیونکہ اس سے مسلمان لڑکیوں کا کیا ہو رہا ہے, بیڑا غرق ہو رہا ہے. لیکن ایک پیکج ہمارے پاس ہے جو اللہ رسول ہی کا بیان کردہ پیکج ہے کہ بھائی یہ اس کے لیے جو جس نے ایک کرنی ہے. آپ ایسا کریں کہ جس نے عیسائی لڑکی سے شادی کرنی ہے ایک مسلمان کو بھی نمٹائے وہ, تاکہ مسلم لڑکیوں کے لیے مسائل پیدا نہ ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ مسلمان کو بھی نمٹاؤ. ایک 2 شادیاں جس نے کرنی ہے وہ یہ کام کرے. جس نے صرف ایک ہی کرنی ہے تو بھائی پہلے کس کو ترجیح دو, اپنی مسلمان لڑکیوں کو ترجیح دو. ان بیچاریوں کے لیے رشتوں میں پہلے ہی بہت مشکلات, سمجھتے ہو. لیکن مسلمان لڑکی سے کر لی وہ کمبخت پھر تمہیں دوسری کرنے نہیں دے گی. اس کو پہلے بتا دو کہ میں تو وہاں کر رہا تھا لیکن مفتی صاحب نے کہا پہلے مسلمان لڑکیوں کو نمٹاؤ, تو میں نمٹانے کے لیے فقیر حاضر ہے.
فقیر حاضر ہے. تو عقل ہوگی تو مان لے گی, نہیں ہوگی تو جاؤ پھر. نمٹنے کے لیے خود ہی تیار نہیں ہے تو ہم نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا نا.